اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے مدنی منوں، ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے علاوہ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے ناظرین، جس میں مدنی منع بھی شامل ہیں، منیاں بھی شامل ہیں، اور اسلامی بھائی بھی شامل ہیں، اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں، الحمدللہ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ طبیعت تربیت سے بنتی ہے، اور اچھی بات کو قبول کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. چاہے زندگی کے کسی حصے میں بھی بندہ اچھی بات پر عمل کرے، اس بات کا اثر اس کی شخصیت پر، اس کے گھر پر، اس کے محلے پر، اس کے شہر پر، اور بالآخر اس کے ملک پر اور دنیا بھر میں اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی کہا جائے کہ اس طرح کام نہیں، اس طرح کرنا چاہیے، خاص کر بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات میں وہ شرارت کرتے ہیں، والد صاحب، والدہ، گھر والے کبھی کوئی سمجھانے کی بات کرتے ہیں، استاد صاحب سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں بھی تو یوں کرتا ہے، فلاں بھی تو یوں کرتا ہے. تو اگر فلاں کوئی بات غلط کرتا ہے یا اس نے کوئی بھی اپنا انداز اچھا نہیں بنایا، تو بعض اوقات اس کو اس کے سامنے کوئی اچھا نہ بھی کہے لیکن اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. مثال، کوئی جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بول کر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام نکلوا لیا اور میں اس طرح سے سزا سے بھی بچ گیا، اور میں نے جھوٹ بولا کہ میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے میں کل نہیں آیا، تو جناب مجھے استاد صاحب نے کچھ نہیں کہا. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ آگے چل کر بہت ہی بڑی اور بہت ہی بری عادت بن جاتی ہے. جیسا کہ امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں ایک ڈاکو کا واقعہ سنایا تھا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا. اچھا، جو چوری کرتے ہیں نا اور جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ ان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات اس چوری کرنے میں، ڈاکہ کرنے میں اگر کوئی قتل بھی ہو جائے نا تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. تو اس ڈاکو کو جو پکڑا گیا وہ بھی بہت بڑا ڈاکو تھا، اور کئی اس نے چوریاں کی تھیں، ڈاکے ڈالے تھے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کو اس نے قتل بھی کیا تھا. تو اب جب اس کا کیس عدالت میں چلا تو اس کو سزائے موت سنا دی گئی کہ اب اس ڈاکو کو پھانسی دے دی جائے. اب پھانسی کے دن قریب آ رہے تھے، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے پھانسی لگنے والوں کو کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. سب نے کہا کہ چلو بھائی، بہت اچھی بات ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے یہ اپنی ماں سے ملتا ہے. خیر، اس کی ماں کو بلایا گیا. جب ماں کو بلایا گیا تو اس نے ماں پر ایسا حملہ کر دیا، لوگوں نے چھڑایا اس کو کہ بدبخت، تو دنیا سے جا رہا ہے اپنی ماں کو مارتا ہے اس موقع پر. تو اس نے کہا کہ میں چھوٹا تھا، میں ایک مرتبہ اپنے مدرسے سے، اپنے اسکول سے کسی کی پینسل چرا کر لایا تھا. میری ماں نے مجھے منع نہیں کیا تھا، اگر یہ منع کرتی تو میں بڑا ہوتے ہوتے ڈاکو نہ بنتا. تو بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے، منع کیا جاتا ہے.
سوچے بندہ یہ کہ میں مانتا بھی ہوں کہ نہیں. اب جس کی عادت لڑنے کی ہوتی ہے، جو مدنی منا چڑچڑا ہوتا ہے نا، یعنی بات بات پہ جس کو غصہ آتا ہے، تو اس کو بسا اوقات سمجھایا بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ اس کو سمجھانا یوں ہے کہ جیسے اپنی بے عزتی کرانا ہے، کہ اس سے ذرا بات کرتے ہیں تو یہ جناب لڑنا شروع کر دیتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو اگر کسی بھی مدنی منی کی ایسی عادت ہے کہ اس کو اگر کوئی بات سمجھائے اور وہ سمجھانے میں اس کو برا لگتا ہے، تو وہ اپنی عادت کو بدل دے، کیونکہ سمجھانا تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ سمجھانے کا حکم تو قرآن میں دیا گیا کہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. تو ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق سمجھائے گا. آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کو سمجھا سکتے ہیں. آپ کی بڑی بہن ہیں، آپ کو سمجھا سکتی ہیں. آپ کی والدہ ہیں، آپ کو سمجھا سکتی ہیں. والد صاحب ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں کس کس کی سمجھوں، تو بھائی ظاہر ہے اب آپ بھی چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں تو سب کی سمجھنی پڑے گی. جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ سب کو سمجھانا شروع کریں گے. تو یوں مطلب ہر ایک کی اپنی عمر ہوتی ہے. بعض عمر میں سمجھنا پڑتا ہے، بعض اوقات میں سمجھانا پڑتا ہے. تو آپ اگر اچھی طرح باتیں سمجھ جائیں گے، آپ ابھی سے ہی اچھے مدنی منع بن جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ سمجھانے والے بن جائیں. جی ہاں، ہمارے کئی مدنی منع ماشاءاللہ جو گھر میں درس دیتے ہیں. اب جو گھر میں درس دیتا ہے گویا وہ تو سمجھاتا ہے، تو جو سمجھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک اس کی بات کو سمجھتا ہے. تو خیر پیارے مدنی منوں، سعادت مندی یہ ہے کہ اچھی بات جب پتہ چلے تو عمل کیا جائے. ہم نے گزشتہ ہفتے میں کھانا کھانے کے متعلق چند باتیں سیکھی تھی. حالانکہ ابتدائی بات تھی کہ جناب جب بھی کھانا کھائیں گے اچھی نیتیں کریں گے اور ہاتھ دھوئیں گے. یہ بات ہم نے ابتداً ایک بات سیکھی تھی کہ جب بھی کھانا کھائیں گے، کوئی بھی چیز کھانی ہے، ہاتھ دھونا ہے. کہ ہاتھ دھونے کی برکتیں بھی بیان ہوئی تھی اور اس کے فوائد کیا ہیں کہ جب ہاتھ کوئی نہیں دھوتا تو ظاہر ہے اس کے ہاتھ پہ میل کچیل لگ جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے مدنی منوں نے اس کا بہت اچھا مطلب رپلائی دیا، اور کئی مدرسوں سے ماشاءاللہ ہمارے ناظمین نے ہم کو اس کی کارکردگی بھیجی ہے کہ ہمارے مدنی منوں نے بالخصوص کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا جو وہ شروع کر دیا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو ہم روز کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ روز کرتے ہیں، لیکن مدرسے میں کرتے ہیں کیونکہ قاری صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو قاری صاحب آپ کا وضو کرواتے ہیں. لیکن ان مدنی منوں کی جو کارکردگی ہے وہ ہماری گھر سے ملی ہے. آپ سمجھ رہے کہ گھر پہ جو عمل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا کہ مدنی منع امامہ شریف پہنتے ہیں، کب پہنیں گے؟ مدرسے آتے ہوئے باندھیں گے، جاتے ہوئے اتار دیں گے. لیکن وہ مدنی منع جو گھر پہ بھی امامہ شریف پہنتے ہیں، اپنا مدنی حلیہ ہی رکھتے ہیں، نمازیں بھی با امامہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو مدینہ مدینہ ہے. تو ان مدنی منوں کی جو کارکردگی ہے وہ ہماری گھروں سے ملی ہے کہ گھر پر انہوں نے ہاتھ دھونے کا معمول بنایا، نیتیں کرنے کا معمول بنایا، اور پھر رات سوتے وقت بھی وضو کرنے کا معمول بنایا. تو خیر ان تمام مدنی منوں کو مرحبا، اور جو نہیں کرتے وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کریں گے. حضرت سیدہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. تو جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم کیسے کھلائیں پلائیں بھائی، اور وہ بھی ہمارا مال کھائے؟ اتنی محنت سے ہمارے ابو نے کمایا اور گھر پر جناب سودا لے کر آئے، امی نے اس کو اتنی محنت سے پکایا، اور پکانے کے بعد اتنی محنت سے اتنا خوبصورت کر کے ہم کو دیا، اور ہم بے احتیاطی کر کے اپنے دشمن کو کھلائیں؟ نہیں کھلائیں گے انشاءاللہ. ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر اس میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات بے برکتی ہوتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے. یعنی بعض اوقات تھوڑا سا کھانا بہت سو کو کفایت کرتا ہے، اور بعض اوقات بہت سا کھانا تھوڑے سے ہوتے ہیں ایک دم ختم ہو جاتا ہے. تو برکت اگر چاہیے
تو بسم اللہ شریف پڑھی جائے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدان یعنی شروع میں ہم نے اتنی برکت دیکھی کہ کسی کھانے میں نہ پائی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ تو کھانا اگر بچانا ہے شیطان سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، جب بھی کھانا کھانے کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ باقاعدہ کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اس دعا کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ دعا الحمدللہ مدرسے میں یاد بھی کرائی جاتی ہے، اور جو مدنی منع روزانہ مدرسے میں ہی کھانا کھاتے وقت یہ دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے کہ کیسی آپ کو ملیں گی۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی تمام مدنی منع نیت کریں کہ انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کریں گے۔ بلکہ میں اگر چاہوں تو وہ دعا ہم دہرا لیں کھانا کھانے سے پہلے کی، کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو اس دعا کو مزید مدرسے میں دہرائیں بھی، ہمارے قاری صاحبان بھی اس کی ترکیب بنائیں، بلکہ میں اس میں مشورہ ہمارے قاری صاحبان کو ہی دوں گا کہ بعض اوقات مدنی منوں کو دعائیں جو یاد ہوتی ہیں تو اس کو یاد رکھنے کا آسان انداز یہ ہے کہ آپ مدنی منوں کی باریاں بنائیں۔ ایک ہی مدنی منا اگر روز دعا پڑھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک کو ہی یاد ہو، اگر آپ باری باری ایک ایک کو سب کو پڑھانے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے تمام مدنی منع ان دعاؤں کو یاد بھی رکھیں گے۔ اور پیارے مدنی منوں، یہ مدنی پھول اگر آپ یاد رکھیں کہ جو بھی دعا آپ کو یاد رکھنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عمل میں لے آئیں۔ آپ کو سونے سے پہلے کی بھی دعا یاد رکھنی ہے، روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں۔ اٹھتے وقت کی دعا یاد رکھنی ہے، اٹھتے وقت پڑھیں۔ وضو کی دعائیں یاد کرنی، وضو سے پہلے پڑھیں۔ جہاں جہاں جو دعا پڑھنے کے آداب ہیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈھیروں برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے کئی مدنی منع الحمدللہ ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں، تو ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے ہم اپنے چند ایک سوال بھی موجود ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے بھی کچھ سوالات ترتیب دیے ہیں انشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی سے، چونکہ ہمارا وضو کا سلسلہ جاری تھا تو آئیے اس سلسلے میں ہمارے مدنی منوں نے بھی چند سوالات کیے، پھر ہم بھی کچھ مزید سوال کر کے وضو کا طریقہ ہم اپنا یہ مکمل کریں، تاکہ نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر نماز کا طریقہ بھی ہم اسی طرح امیر اہل سنت کے انداز سے دیکھیں، سیکھیں، اور اس میں جو ہماری کمزوریاں اس کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم اپنے ریکارڈڈ سوال میں سے ایک سوال سنتے ہیں، ہمارے مدنی منع ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ۔ فاروق اتاری بن محمد علی اتاری، مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کلی صحیح نہیں کرتے اور نہ ہی ناک میں صحیح طرح پانی چڑھاتے ہیں، کیا اس طرح کرنے سے وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے اور میٹھے مرشد پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یہ واقعی وہ تو وضو کا طریقہ میں بھی امیر علیہ سنت نے وہ خیر وہ مخاطب بڑے تھے، اب یہاں تو منوں کا اور برا حال ہے، وہ پچ جو امیر علیہ سنت پچ کر کے وہ پانی پھینکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر منہ اگر صاف نہیں ہوگا تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ظاہر اگر یہ منہ اگر ہم صحیح طریقے سے صاف کریں اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو یہاں سوال تو خیر ان کا یہ ہے کہ کیا وضو میں اس کا کوئی فرق تو نہیں پڑتا اس میں؟ اس میں وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر ان فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا یا کسی فرض میں کمی رہ گئی تو اب وضو نامکمل رہے گا۔ 4 فرائض یہ کہ ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چہرہ مکمل دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرائض میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن بات وہی کہ وہ احتیاطوں کے حوالے سے کلی اگر صحیح طرح جو طریقہ کار امیر علیہ سنت نے لکھا ہے نماز کے احکام میں وہ یہی ہے کہ کلی اس طرح کریں کہ منہ کے ہر حصے پہ پانی بہہ جائے۔ وہی پچ کریں گے تو یہ بیرونی دانتوں کے حصے میں تھوڑا سا پانی ہوگا اور باہر پھینک دیں گے تو یہ صحیح طرح کلی ہوگی نہیں۔ تو اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لینا چاہیے۔ اب اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ منہ کی صفائی اچھی طرح ہو جائے گی۔ پھر مسجد میں جانا ہوتا ہے اور مسجد میں اگر جاتے وقت منہ صاف ہوگا، بدبو نہیں ہوگی تو یہ بہتر رہے گا، کیونکہ اگر منہ میں بدبو ہو تو یہ مسجد میں جانا اس طرح ممنوع ہوتا ہے۔ تو بار بار کلی کریں گے اور وضو کریں گے دن بھر میں 5 مرتبہ، یا کسی کو اگر زیادہ مرتبہ حاجت پڑتی ہے وضو کی تو منہ اچھی طرح جب کلی کریں گے تو منہ صاف ہوتا رہے گا، اس سے بدبو جگہ نہیں بنائے گی، منہ میں سے بدبو نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا یہ ناک میں پانی چڑھانا۔ اب ناک میں پانی یہ کہ آپ وہ نوک سے بعد لگا لیتے ہوں گے، تو اگر روزہ نہ ہو تو نرم گوشت تک، اور اگر روزہ نہ ہو تو یہ ہڈی تک، اور روزہ ہو تو پھر نرم گوشت تک یہ پانی 3 دفعہ چڑھانا چاہیے۔ تو وضو کا جو طریقہ بیان کیا گیا اس کے مطابق اگر وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ جن کی طرف ہماری عموماً توجہ بھی نہیں جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ گرد و غبار کے معاملات ہوتے ہیں اور مٹی اڑتی ہے باہر جب جاتے ہیں۔ اب جب ہم وضو کے دوران اچھی طرح وضو کریں گے تو ہمارے اعضاء جو ہیں جسم کے یہ بھی اچھی طرح دھلیں گے۔ اور وضو اور سائنس، امیر علیہ سنت نے ایک بہت پیارا رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے، اس میں اسی قسم کے فوائد بھی گنوائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ مدنی منع بھی اس معاملے میں خیر امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی تھی کہ کھانا کھاتے وقت جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اب چونکہ دانت میں گیپس ہو جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات کوئی گوشت کھایا تو بوٹی کے ریشے جو ہے وہ اس میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ پھر ظاہر آپ مدنی منع چیزیں بھی کھاتے ہیں مختلف قسم کی، تو اگر یہ چیزوں کا ذائقہ بھی اگر منہ میں ہوتا ہے، اب جیسے مثل کسی نے ٹافی کھائی ہے، اب وہ کہے کہ اتنی اچھی ٹافی ہے، اتنی مہنگی ٹافی ابو نے دلا کر دی ہے، اب یہ منہ کلی اگر نہ بھی کرے اور ایسے ہی نماز پڑھ لیں کہ منہ میں ٹافی کا ذائقہ بھی رہے تاکہ تھوڑا تھوڑا وہ ذائقہ بھی نماز میں آتا رہے، تو ظاہر ہے ایسا بھی تو درست نہیں ہے نا۔ نماز کے اندر مسائل ہو جائیں گے، اس کے صورتیں ہیں ذرا مختلف۔ تو اب یہ کہ ٹافی رکھ کے جو لذت لینی ہے تو نماز کی لذت پھر صحیح طرح نہیں مل پائے گی۔ تو ٹافی وغیرہ نماز میں ویسے بھی کوئی چیز کھانا ممنوع ہوتا ہے، تو اس لیے ٹافی اگر کھانی بھی ہے تو پہلے کھا لیں، وضو اچھی طرح کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ مدنی منع یہ بات خیال رکھیں گے کہ جب نماز پڑھنی ہے
تو آپ کا منہ بالکل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے کئی مناظر میں نے دیکھے کہ مطلب اب ظاہر قاری صاحب کے سامنے کھائیں گے تو اب وہ نماز کا ٹائم ہے تو تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیا، تو اب مدنی منع یہ سمجھیں کہ یہ تو وہی بات جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ سعادت مندی یہ ہے کہ اچھی بات کو مانا جائے. مطلب آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، ہم کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمیں انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، آپ اپنا اچھی طرح جس طرح امیر اہل سنت نے وضو کیا، ہاتھ بھی دھونا تو کلی اس طرح کرنا جس طرح امیر اہل سنت نے کی، ہم بتایا. مسواک اس انداز سے کرنا جس انداز سے امیر اہل سنت نے کی. ناک کی صفائی، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا، پاؤں آپ اچھی طرح دھو کر اب آپ نے اچھی طرح امامہ شریف پہنا اور امامہ شریف پہن کے چادر اوڑھی اور اب آپ نماز پڑھیں، آپ کو اس نماز میں اتنی لذت ملے گی، ایسا مزہ آئے گا آپ کو نماز پڑھنے میں. اور حقیقت ہے ہمارے اسلاف بزرگان دین کے جو معمولات دیکھیں کہ ان کو جو عبادت میں لذت ملتی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہر کام اہتمام سے کرتے تھے. تو ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز بھی اہتمام کے ساتھ، وضو بہت اہتمام کے ساتھ، تسلی سے وضو کریں. اب تسلی سے وضو کرنے کا مقصد یہ کہ ایسا وقت بھی ہونا چاہیے. اب آپ مسجد میں اگر پہنچ گئے، اب ماشاءاللہ مسجد مدینہ میں کہیں 200 ہیں کہیں 250 ہیں، اب پتہ چلے ساری فوج ہماری پہنچ گئی وہاں پر اور یہ سب تسلی سے وضو کرنے بیٹھیں گے تو پیچھے تو نمازی شور مچا دیں گے. تو تسلی سے وضو تو یہ کہ جب آپ کو ایسا وقت بھی میسر ہو. لیکن ظاہر جو احتیاطیں ہیں، وضو کی احتیاطیں کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کرنی ہے اور منہ کی صفائی یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، ذائقہ ہے منہ میں، تو اس ذائقے کا مطلب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ منہ کی بدبو سے فرشتہ جو ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے. اور جب قرآن کو پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے اپنے منہ کو لگا کر اس کی برکتیں لیتا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کا منہ تو ویسے ہی صاف شفاف ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے بہت شروع میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، کئی مدنی منوں سے ہمارا رابطہ ملاقات رہتی ہے، بہت اچھے حافظ ہیں، بہت اچھے حافظ ہیں، لیکن وہ قرآن سنا نہیں سکتے. کیوں؟ کوئی ان کا گلا خراب ہے، ذرا سا وہ بات کرتے ہیں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا؟ کہ انہوں نے احتیاط نہیں کی، کھٹی میٹھی چھالیاں اور اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں یہ ظاہر گلے کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع جو ہیں یہ تو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، اور قرآن کا جو حفظ کرنے والا ہے وہ تو انشاءاللہ رمضان مبارک میں تراویح بھی پڑھائیں گے نا تراویح انشاءاللہ. گزشتہ دنوں میں سال میں بھی سینکڑوں مدرسۃ المدینہ کے حفاظ الحمدللہ یہ قرآن پاک تراویح میں سنانے کی انہوں نے سعادت حاصل کی ہے. تو چلیں دوسرا سوال سنتے ہیں. دوسرا سوال سنائے ہمارے مدنی منع کیا ہم سے کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اعجاز بول رہا ہوں مدرسۃ المدینہ فتح پور کمال سے. میرا سوال یہ ہے وضو میں چہرہ دھوتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. وضو میں چہرہ دھوتے وقت کی احتیاطیں امیر علیہ سنت الحمدللہ وہ بتا چکے، اسی کو ہی اپنے الفاظ میں دہرا لیتے ہیں کہ جہاں سے عادتاً یہ بال اگتے ہیں اور یہ تھوڑی اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو سے پورا گولائی کے اندر چہرہ ہے. اب پانی اس طرح سے چہرے پہ ڈالا جائے کہ کوئی جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے. مثلا کن پٹی ہے یا کان کے قریب یہ حصہ ہے. مدنی منع داڑھی تو نہیں تصور کہ چھوٹے ہوتے ہیں، داڑھی آئی نہیں ہوتی ابھی، تو اس حوالے سے کہ یہ کان کے قریب جو جگہ ہے یہ اچھی طرح سے دھو لیجئے. پھر یہ آنکھ کے اندر، پھر ہونٹ اتنے دبا کر بند نہ کریں، گرم پانی ہے یا زیادہ یہ کہ وہ ٹھنڈا پانی ہے، سردی ہے تو اس میں بعض اوقات ہونٹ بھینچ لیتے ہوں گے. تو اس طرح یہ کہ چہرہ دھوتے وقت ہر حصے پہ جو پانی یہ بہہ جائے اس انداز سے وضو کریں اور چہرہ مکمل دھوئیں. اور اس میں یہ بات وہی کہ اگر پانی کہیں بہنا نہ بہا تو یہ تو فرائض میں سے ہے نا. یہ فرائض میں سے. اب یہ چہرہ اگر مکمل نہیں دھلا، کوئی حصہ اگر دھلنے سے رہ گیا تو اب وہ ایک فرض نامکمل رہا. جب ایک فرض نامکمل رہا تو وضو کے فرائض پورے نہیں ہوئے اور نتیجتاً وضو بھی نہیں ہوگا. چلیں جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا سوال سنائے ہمارے مدنی منع ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد فیض اطاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ فتح پور کمال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو کیا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے؟ اس میں دو حدیثیں ملا کر ایک مضمون امیر سنت نے یہ نماز کے احکام میں نقل کیا ہے۔ یہ دارقطنی اور کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ تو اب یہ کہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس سے فضیلت میں اضافہ ہوگا، اور اگر کسی نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی یا بھول گیا تو اب وہ وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ ثواب میں جو کمی ایک رہ گئی تو وہ جو ثواب حاصل کرنے والا تھا اس سے وہ محروم رہا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ حضور آپ نے بھی ہمارے مدنی منوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو آباد رکھے، امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہم کو ایسا پیارا پیارا مدنی ماحول عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔